نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي المتين الكريم. برش بني اللهم صل على سيدنا مولانا ملجانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ابھی آپ کئی نعتیں سماعت کی. میں بگرامی وقار حضرت حافظ قاری محمد امین صاحب قبلہ سے اور آپ کے گاؤں کے خطیب امام بڑے اخلاق مند ہیں، اور میں قاری اشتیاق صاحب قبلہ کو کم سے کم 8 سال سے جانتا ہوں، لہٰذا بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ اور خوب آواز میں کشش عطا فرمائے. رونق اسٹیج علماء کرام محتاج تعارف نہیں. حضرت حافظ قاری محمد شفیع صاحب قبلہ جن کی دعوت پہ میں نے لبیک کہا، اور رہنمائی کرنے والی ذات حضرت حافظ قاری محمد امین صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری محمد سفیان صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری محمد تشریف صاحب، حافظ قاری محمد محسن صاحب، مولوی محمد جابر صاحب، یہ تمام رونق اسٹیج علماء کرام حضرات کے لیے آفتاب ہے. لیکن واقعی کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی تقریر جو آپ نے سماعت کی، ہمارے جماعت کے بہت بہترین عالم دین اور بڑی نصیحت آموز تقریر باتیں آپ نے سماعت کی. محب گرامی وقار اللہ قصد احترام حضرت علامہ مولانا محمد خادم حسین صاحب قبلہ امجدی مدد ذل العلی کی تقریر نایاب سے آپ مستفیض ہوئے. تھوڑی دیر آپ کے روبرو میں کچھ دن کی باتیں رکھوں، آپ سماعت کریں. آپ کے گاؤں میں آپ کے دیال محبت میں پہلی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حالانکہ برکتہی میں منگل پورہ میں کئی بار آنا ہوا، کورونا میں تو انگنت بار آنا ہوا، لیکن گنہانہ گاؤں میں پہلی بار حاضر خدمت ہوا. اللہ تعالیٰ حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہم سب کو ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. میں رونق اسٹیج علماء کرام سے سامعین سے کہوں گا آج خصوصی دعا بارش کے لیے بھی کریں. بارش نہ ہونا یہ بھی اللہ کا عتاب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خشکی یا تری کی وجہ سے آپ کی فصل برباد ہوتی ہے تو یاد رکھو عشر نہ ادا کرنے یا زکوٰۃ و فطرہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے فصلیں برباد ہوتی ہیں. خشکی سوکھا پڑ جانا، قحط سالی اور تری زیادہ بارش ہو جائے فصلیں برباد ہو جائیں، اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم مکمل طریقے سے اپنے غلے کا عشر نہیں ادا کرتے ہیں. اپنے بچوں کو حرام سے بچاؤ. آج بارش نہیں ہو رہی، ہر کوئی پریشان ہے، یہ بھی اللہ کا غضب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بددعا دیا تو 40 سال تک نہ بارش ہوئی نہ کوئی بچے پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ
مجمع عام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص عرض کرتا ہے اللہ کی جو کلیم آپ دعا فرما دیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں گے تو بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں پر بارش نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں میں نے دعا کی، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جس مجمع میں تم بیٹھ کر دعا مانگ رہے اس مجمع میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھو ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ اس جگہ ہم اپنی گریبان میں جھانکے سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ایک چغل خور پورے مجمع میں تھا تو بارش نہیں ہو رہی تھی، آج تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چغل خور ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ پورے مجمع میں اکثر و بیشتر لوگ چغل خور ہیں تو کیا رب کی رحمت کی بارش جو نہیں ہو رہی ہے ہمارے سبب نہیں ہو رہی؟ آج چغل خوری عام ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ میرے اسلامی بھائی خاص کر کے یہ عادتیں ہماری ماں بہنوں کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد گھوم گھوم کے محلہ میں چغلی کرنا، لگائی بجھائی کرانا، ہماری آپ کی بھی عادت ہوتی ہے۔ چوراہے پہ بیٹھیں گے، چائے کی چسکی لیں گے تو کچھ نہیں تو کسی کی بہو بیٹی کی بات کرنا شروع کر دیں گے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، سارا دن ہمارا اسی میں گزر جاتا ہے۔ چغلی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، چغلی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت موسیٰ کو نام بتا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت، اپنے بندوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتا، وہ ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، کہا اے موسیٰ میں نام نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ اے میرے بھائی قربان جاؤ، اللہ کتنا مہربان ہے کہ جب بندے کی جان نکالی جاتی ہے تو پیر کی طرف سے جان نکالی جاتی، پیر ٹھنڈے ہو گئے، کمر ٹھنڈی ہو گئی، سینے تک یہاں تک کی روح لا کر روک دی جاتی ہے۔ اے اللہ یہ بتا جب جان ناک کی طرف سے ڈالی گئی تھی تو پیر کی طرف سے کیوں نکالی جا رہی ہے؟ آخر اس کی زبان کیوں نہیں بند ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ہو سکتا ہے میرا بندہ مرتے مرتے توبہ کر لے، اس لیے زبان کی روح بعد میں نکالنا، زبان کی روح بعد میں نکالو۔ اب بتاؤ اللہ اتنا موقع دیتا ہے 60 سال 70 سال 80 سال 40 سال 50 سال جینے کے بعد ایک توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، کہا مجمع عام میں توبہ کرواؤ۔ اب وہ مجمع عام میں توبہ کروایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے وہ جو چغل خور تھا ایک دم زمین میں گڑا جا رہا تھا، سمٹا بیٹھا ہوا تھا، اب مجھے مجمع عام میں کھڑا کیا جائے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میری عزت بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں پروردگار عالم، اب آئندہ میں چغلی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اعلانیہ سب سے توبہ کراؤ، بارش ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے ہم سب لوگ توبہ کریں اس بات سے، توبہ استغفار، استغفر اللہ رب العالمین۔ ہمیں چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ آج چغلی کی بات لے لیجئے، غیبت خوری کی بات لے لیجئے، عام ہے ہمارے مسلمانوں میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ ایک نواب صاحب تھے، ان کی دکان چوراہے پہ تھی، بستی میں قصبہ میں ان کا گھر تھا، وہ دکان جاتے کھولتے کھانا لانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی، نواب صاحب ان کی بیوی اس طریقے سے خوش تھے کہ گھر جنت تھا، لوگ مثال دیتے تھے گھر تو نواب صاحب کا گھر میاں بیوی میں بہت اتفاق اور اتحاد ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ نواب صاحب نے سوچا کہ نوکر رکھ لیتے، تاکہ نوکر کا کام یہ ہے
کہ وہ کھانا لا کے دکان پہنچائے گا۔ انہوں نے ایک نوکر تلاش کیا، نوکر ملا، پوچھا کتنی تنخواہ لے گا؟ کتنی تنخواہ لوں گا؟ اور پھر تیری عادتیں کیا ہے؟ بیڑی سگریٹ پان گٹکا شراب دارو تو کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ نہیں کھاتا پیتا، بس ایک عادت ہے، معمولی سی عادت ہے، وہ میں چغلی کرتا۔ آج کل افسوس ہے میرے بھائی، لوگوں کی تو چھوڑو، اماموں کی بھی چغلی لوگ کرتے، عالموں کی چغلی کرتے۔ آج زیادہ تر تو لوگ پڑتی چھالا پہ یا جہاں بھی چوراہا ہوتا بیٹھتے ہیں تو عالموں کی برائی کرتے۔ ارے میرے بھائی، نہ عالموں کی برائی نہ کرو۔ حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں جو عالموں کی برائی کرتا ہے ان کی قبریں کھود کر دیکھو، ان کا چہرہ قبلہ کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ممکن ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے، اس لیے عالموں کی برائی نہ کیا کرو۔ اللہ کے بارگاہ میں تب صحابہ عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آپ کے نہ رہنے کے بعد ہم کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ دین کی بات کون ہم تک پہنچائے گا؟ دین ہم کس سے سیکھیں گے؟ مسئلہ کس سے جانیں گے؟ قرآن و حدیث کس سے جانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے صحابہ، میں اپنے بندوں میں عالم پیدا کروں گا جو ہمارے انبیاء کرام کر رہے ہیں وہی عالم کریں گے۔ نبی ارشاد فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے میرے وارث میرے انبیاء، میرے انبیوں کے وارث میرے علماء ہیں۔ لیکن افسوس آج ہم نے اپنے عالموں کی قدر نہیں کی، اپنے عالموں کی برائی کرنا شروع کر دیا، برکتیں ختم ہو گئی۔ افسوس ہوتا ہے آج جب اپنے عالموں کی برائی کرتے ہو۔ آ رہا ہے قربانی کے دن آنے والے ہیں، آج 25 تاریخ گزر کے 26 لگی، بس 2-3 دن کے بعد تاریخ بدل جائے گی، ذی الحجہ کی تاریخ۔ قربانی لوگ بکرا خریدیں گے، اگر ان کو پتہ چل جائے گلریا میں ایک ایسا بکرا ہے جس کے پیٹ میں اللہ محمد لکھا ہوا ہے تو وہاں چلے جائیں گے، 20,000 کا بکرا 1 لاکھ کا خریدیں گے، 1 لاکھ کا بکرا خریدیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ تم نے 25,000 یا 20,000 کا بکرا 1 لاکھ میں کیوں خریدتے ہو؟ تو کہیں گے حضرت آپ کو نہیں پتا اس بکرا کے پیٹ پہ اللہ محمد لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہی تو سب سے بڑے افسوس کی بات ہے، اگر بکرا یا بکری کے پیٹ پہ اللہ محمد لکھ جائے، ایک بال کی وجہ سے یا کھال کی وجہ سے ایک ذرا سے نشان بن جائے تو تم اس کی قیمت 1 لاکھ لگاتے ہو، جس کے پیٹ پہ اللہ محمد لکھا ہوا ہے۔ ارے جن عالموں کے سینے میں پورا قرآن ہے، جن عالموں کے سینے میں پورا قرآن ہے، حفاظ کرام کے، اس کی قیمت آپ کیا لگاتے ہو؟ چند ہزار روپیہ، چند ہزار روپیہ لگاتے ہو۔ الحمدللہ ذہین ہیں، صحت مند ہیں، اسی علاقے سے علماء کرام سعودی جاتے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتے ہیں، کیا جائیں گے تو 60,000 نہیں کما سکتے؟ آپ کے اسی چوراہا پہ اگر دکان کھول لے چائے کی تو روز کا 1,000 روپیہ آ جائے گا، رکشہ نکالے چلانا شروع کر دے، جائز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ رکشہ چلانا حرام نہیں ہے، چائے بیچنا حرام نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے ولی گزرے جو جوتا ٹاکا کرتے تھے، موچی کا کام کرتے تھے۔ آنے والا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی کا کام کرتے، حضور سرور کائنات تجارت کرتے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے، لکڑی کاٹ کر کشتی بنایا کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سلا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کچھ نہ کچھ کام کیا کرتے تھے۔ اگر یہ ہمارے تمام علماء کرام کام کرنا چاہے، بے شک مہینے کا 30,000 کما سکتے ہیں، 50,000 کما سکتے ہیں، لیکن تمام ان پیسوں پہ انہوں نے ٹھوکر مار دیا، لات سے اچھال دیا، اور پیسہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر ہم پیسہ کمائیں گے تو ہماری قوم کو کون دیکھے گا؟ ہمارے قوم کے بچے جاہل رہ جائیں گے، ان قوم کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ نماز کا طریقہ سلیقہ کون انہیں دے گا؟ اس لیے پیسہ بہت کما لوں گا، لیکن پیسہ کمانے سے بہتر ہے دین کی خدمت کروں، اس میں کچھ پیسہ بھی مل جائے گا، دین کی خدمت کروں گا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان علماء کرام کے بچے ہیں
اپنے بچوں کو عید کے دنوں میں جب لے کے بازار میں چلتے ہیں، انگلی پکڑے ہوئے 8 سال کا بچہ کہتا ہے ابو ہمیں یہ جوتا چاہیے، ہمیں یہ شیروانی چاہیے، یہ چشمہ چاہیے، یہ گھڑی چاہیے۔ امام بیچارے کہتے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں بیٹا اس سال نہیں آئندہ سال لے کے دیں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اچھے بورڈنگ میں پڑھا سکے، ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کا علاج اچھے ہاسپٹل میں کرا سکے۔ کیوں؟ اس قوم کی وجہ سے ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، میں کہتا ہوں اپنے رہنما کو، اپنے اغواکار کو، اپنے امام کو اچھا سے اچھا دو۔ یہ نائبین رسول ہیں، اس لیے جب اچھا سے اچھا کھلاؤ گے، دو گے، عزت کرو گے۔ ایک قوم آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے بیچ میں اس قوم کے رہتے ہیں، وہ اپنے اغواکار رہنما، اپنے پوپ پادری کا پیر چھوتے، آپ پیر کا ٹھوکر بناتے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، بے شک یہ آپ کے امام ہیں، آپ کے رہنما ہیں، آپ کے دینے کے لیے بہت سارے آپ کے پاس خریدتے ہیں۔ جمعہ میں جائیں، 10 روپیہ خالی اگر ہاتھ میں لے لیں، جیب میں رکھ لیں، اور جب ہاتھ ملانے لگے چپکے سے 10 روپیہ امام صاحب کو دے دیں۔ آپ کو عالم صاحب سامنے مل جائے، حضرت یہ چائے پی لیجئے گا، قاری امین صاحب مل گئے، حافظ سفیان صاحب مل گئے، قاری محسن صاحب مل گئے، 10 روپیہ آپ نے چپکے سے ہاتھ ملا دے دیا۔ آپ 10 روپیہ 10 لوگ دیں گے، آپ کا 10 جائے گا، امام صاحب کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ یہ بھی چاہے تو آپ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ امام صاحب کا فون رکھیے، فون نمبر ہے آپ کے پاس۔ حضرت آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی بھائی بڑیدان لے کے نہیں آئے ہیں، کوئی اپنا لے کے نہیں آئے ہیں، بال بچے لے کے نہیں آئے ہیں، آپ ان کے دکھ سکھ میں آپ کو شریک ہونا ہوگا، آپ ان کے درد میں آپ کو درد میں جو ہاتھ لگانا ہوگا۔ آپ فوراً فون لگائیے، حضرت آپ نے کھانا کھایا؟ ابھی نہیں، بس کھانے والا رک جائیے 5 منٹ، میں اپنے بچے کے ہاتھ سے کچھ سالن بھجوا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، کھانا کہیں تب دو، لیکن بغیر کہے جب بھجواؤ گے تو دل سے دعا نکلے گی۔ اور ایسے وقت میں آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، قسم خدا کی، ٹھنڈی کا مہینہ آنے والا ہے، ہم نرم گرم بستر پہ لیٹتے ہیں اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی، اس سے پہلے ہمارے رہنما، یہ ہمارے ائمہ حضرات آپ کے مرحومین کے لیے قبرستان میں جتنے دفن ہیں، اے اللہ اس بستی پہ رحمت کی بارش فرما دے، اے اللہ اس بستی سے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے، دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے، کپڑے کی سلائی کرتے ہیں، کہہ دیجیے حضرت بہت کپڑا سلتا ہوں، ایک موقع ہمیں دیجیے، اس سال ہم آپ کے بچوں کا کپڑا سل دیں گے، آپ کے بچے پہن لیں گے تو ہمارے بچوں کی بخشش ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی نجات ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے وہ بچے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں۔ کوئی نئی کا کام کرتا ہے، بال بناتا ہے، امام صاحب پہنچ جائیں، آپ فوراً کہیے حضرت بال تو روز کاٹتا ہوں، آپ ہفتے یا 10 دن میں مہینے میں آتے ہیں، اس کے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے چاہا تو اس آپ کے بال کاٹنے سے اللہ میں بہت دے گا۔ آپ سبزی کا کام کرتے ہیں، حضرت گھر کل جائیں گے، کچھ سبزی لیتے جائیں گے، آپ کے بچے کھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، میرے دوست، اس طریقے سے چاہیں تو اپنے قوم، اپنے رہنما کی مدد کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ چاہیں تو مدد کیا جا سکتا ہے اور دل سے دعا لیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان سبکتگین بہت بڑے غریب تھے، شکار کرنے کے لیے گئے، وہاں شکار میں تو انہیں کوئی جانور نہیں ملا، لیکن ہرنی کا بچہ مل گیا۔ اب ہرنی کے بچے کو لیا اور واپس آنے لگے تو دیکھا پیچھے اس کی ماں ہرنی چلی آ رہی ہے۔ انہیں ترس آ گیا، کہا ہرنی اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، یہ مجھے کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میں ہرنی کے بچے کو لے کے جاؤں۔ انہوں نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو رات میں لیٹے حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سبکتگین، تم نے ہرنی کے بچے پہ رحم کیا، اللہ تجھ پہ رحم کرے گا، تجھے بادشاہت عطا فرما دے گا۔ قسم خدا کی آج تاریخوں میں سلطان سبکتگین کا نام بادشاہ کر کے لکھا جاتا ہے، ان کو بادشاہی مل گئی۔ ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کرنے پہ اللہ بادشاہی عطا کر دے۔ ان علماء کی آپ رحم کرو گے، علماء کو آپ محبت سے دیکھو گے، آپ انہیں سلام کر لو گے، محبت سے عزت دے دو گے، قسم خدا کی جہاں جائیں گے کہیں گے میں فلاں جگہ گیا تھا، یار آدمی تو فلاں گاؤں کے ہیں۔
بڑی عزت دیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے ہم اپنے علماء کے، اپنے امام کی قدر نہیں کرتے جو علاقائی ہے، باہر سے بلاتے ہیں، 40 ہزار روپیہ دیتے ہیں اور جیسے طوائفوں پہ لٹاتے اس طریقے سے انہیں لٹایا جاتا ہے۔ 40,000 روپیہ 50,000 روپیہ ان کو نذرانہ دے دیتے ہو، لیکن کبھی ان سے ملو، اسٹیشن پہ مل جائیں گے، سلام کرو، پوچھیں گے کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ حضرت میں وہی ہوں جو آپ کے لیے پانی گرم کر کے دیا تھا، گرم گرم روٹی بنوایا تھا، نرم نرم بستر دیا تھا، آپ کی ہر فرمائش میں نے پوری کی تھی، 40,000 کا لفافہ دیا تھا، میں نے آپ کو وہی ہوں۔ آپ کے باپ کی خیریت نہیں پوچھیں گے، آپ کی خیریت نہیں پوچھیں گے، آپ کے بال بچوں کی خیریت نہیں پوچھیں گے، لیکن قسم خدا کی آپ کا باپ بیمار ہو جائے، آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے، چاہے دن کے 1 بج رہے ہو، چاہے رات کے 1 بج رہے ہو، دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمیں جنازے میں شریک ہونا چاہیے، ہمیں قرآن خوانی میں شریک ہونا چاہیے۔ یا علاقے کے علماء آپ کے لیے دوڑیں گے، وہ 40,000 والے نہیں آئیں گے۔ کیا یہ شاعر کم ہے؟ ان کی آواز کیا کسی شاعروں سے کم ہے جو کئی ہزار روپیہ دیتے ہیں؟ گھر کی مرغی ساتھ برابر سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ درود بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلوات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ تو نواب صاحب نے نوکر رکھا، نوکر سے پوچھا تمہاری عادت کیا ہے؟ اس نے ایک بری عادت بتائی کہ میں چغلی کرتا ہوں۔ نواب صاحب نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، چغلی آج کل تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے۔ اب نواب صاحب نے رکھ لیا، اس کا کام کیا تھا نوکر کا؟ گھر سے جاتا، ٹفن لے کے آتا، نواب صاحب کو دیتا اور پانی لا کے دیتا، خدمت کرتا۔ نواب صاحب بہت خوش تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے پوچھا اور کیا حال ہے، گھر پہ بیگم کیسی ہے؟ کہا بیگم؟ بیگم کی کیا بات کرتے نواب صاحب؟ میں گیا دروازے کے باہر، جیسے پہنچا تو دیکھا اندر سے کسی غیر محرم کی آواز آ رہی تھی، مرد کی آواز۔ جب آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو آخر غیر کون تھا گھر میں؟ آواز آ رہی تھی، نواب صاحب نے سنی انسنی کر دیا، کیونکہ اپنی بیوی پہ ان کو اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ ہماری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، بہت خدمت گزار ہے، میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، میرا خدا اس سے راضی ہے۔ یہاں تک کہ اب یہ چغلی چلنا شروع ہو گیا، چغلی کھانے لگا، پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اب بیوی پوچھتی ہے کہ میرے نواب صاحب کیسے ہیں؟ چغل خور نے کہا سنو نواب کی بات کیا کرتی ہو بیگم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک محلے کی عورت آتی ہے، نواب صاحب سے کچھ دیر تک بات کرتے رہتی ہے، ہنس کے بات کرتی ہے۔ چغل خور نے ادھر بھی جڑ دیا ادھر بھی جڑ دیا، اب شک میں آ گئے۔ دھیرے دھیرے جب کوئی چغلی کان بھرتا رہے تو یاد رکھو کہیں نہ کہیں آدمی یقین کرنے لگتا۔ آج یہی عادت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو مومن آپس میں لڑ رہے ہوں اور اگر کوئی بیچ میں جھوٹ بول کر ان میں صلح کرا دے، محبت ڈال دے، دونوں ایک ہو جائیں تو یہ ثواب ہے، یہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ مثلا بڑے بھائی چھوٹے بھائی جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑے میں اتنی بات بڑھ گئی، تو میں آ گئی، گالی گلوچ ہو گیا۔ اب ایک دیندار آدمی جو نیک ہوتا ہے، جو شریعت کی بات سمجھ رہا ہے، وہ جائے بڑا بھائی سے کہے میں آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس گیا تھا، اور گیا بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گیا بھی نہیں، جا کر کہتے میں گیا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی سے ملا، آپ کے چھوٹے بھائی بہت رو رہے تھے کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں نے ان کی انگلی پکڑ کے میں چلا ہوں، ان کے گود میں کھیلا ہوں، انہوں نے مجھے لاڈ و پیار کیا، باپ کی طرح تھے وہ، آج میں ان سے الجھ گیا، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت رو رہا ہوں۔ جب بڑے بھائی سے یہ جا کر کہے گا تو بڑے بھائی کے دل میں اب کروٹیں بدل بدل کی نیند نہیں آئے گی کہ کتنی جلدی صبح ہو جائے، میں اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا دوں، بھائی کو گلے لگا لوں، میرا چھوٹا بھائی واقعی۔ اب بڑے بھائی سے اس طریقے سے کہا، کہنے کے بعد چھوٹے بھائی کے پاس پہنچا، جا کر کہا میں تمہارے بڑے بھائی سے ملا، چغل خور لوگوں نے تو چغلی کھا کر لڑا دیتے ہیں، جو بات نہیں کہتے مرچ مسالہ لگا کے اور اس طریقے سے گرم کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے جھگڑا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آج کل نیتاؤں کا یہ حال ہے، نیتا لوگ یہی کرتے ہیں، لڑاؤ ووٹ لو، یہاں جھگڑا کرائیں گے، پھر تھانے میں جانے کے بعد، چوکی میں جانے کے بعد معاملہ کروا کے صلح کروا دیں گے، کہیں گے دیکھو میں نے ملوا دیا، تم دونوں ہمارے ہو نا، ہم کیسے ایک دوسرے کو اندر ڈلوا سکتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے آج کل ووٹ مانگا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی،
अब ऐसे मौके पे वो आदमी छोटे भाई के पास गया, कहने लगा मैं तुम्हारे बड़े भाई के पास गया था, तुम्हारा बड़ा भाई की आंख में आंसू देखा तो मेरा दिल रोने लगा कि तुम्हारा बड़ा भाई रोए। वो भी खड़ा हो गया, कहने लगा क्या कह रहे थे मेरे बड़े भाई? कह रहे थे आज सबसे बड़ी तकलीफ हमें ये है कि आज मेरे छोटे भाई ने हमसे जबान लड़ाई, हमें गाली दिया। आपका बड़ा भाई रो रहा था, जैसे इतना सुनना हुआ छोटा भाई रोने लगा कि अफसोस मैं अपने बड़े भाई से बिछड़ गया, दूर हो गया। मेरा दाहिना हाथ था और मेरे बाप की तरह मेरी हैसियत रखने वाला, आज मैं अपने बड़े भाई से भिड़ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, अब छोटा भाई इधर तड़प रहा है पूरी रात, कब सुबह हो मैं अपने बड़े भाई से मिलूं। बड़ा भाई उधर तड़प रहा है कि मैं अपने छोटे भाई को सीने से लगाऊं। जब दोनों भाई आपस में मिले, गले मिलकर रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमारी माँ बहनें भी चाहें तो अगर बीच में झगड़ा हो मोहल्ला में, तो इस तरीके से चाहे तो दोनों मोहल्ला को एक किया जा सकता है, झगड़े से बचाया जा सकता है। नबी फरमाते कि इस मौके पे झूठ बोलकर अगर एक किया जाए तो ये सवाब का काम है। लेकिन अफसोस आज न हमारे पास इल्म है, न हमारे पास तालीम है, न कुरान और हदीस की जानकारी है, तो हम उसके बरक्स करते हैं, झगड़ा फंसा देते हैं। हमारी माँ बहनों की आदत है मोहल्ला में झगड़ा, हाँ बहनी हम गए देखा हो तुमका भर के दिया होता है, हम सुने बस इधर पारा चढ़ गए, उधर से इधर चुगली खाए थे, इधर से उधर चुगली खाए थे। अब सवेरे समझो लाठी चलेगी, क्योंकि मर्द लोग शाम को आएंगे, कान भरा जाएगा, रात भर कान पका दिया जाएगा भरते, उसके बाद फिर सुबह देखिए भाई में लाठी उठ जाते हैं, झगड़े तकरार हो जाते हैं। अब बंटवारा ही कर लो, बस कोई और चारा नहीं है, डरवार उठाओ, रास्ता बंद करो, यही होता है। इस चुगली की वजह से मेरे भाई मोहब्बत खत्म हो गई, इखलाक खत्म हो गया, शरीयत नहीं है। इसलिए अब क्या हुआ, नवाब साहब का कान भर रहा है, बेगम का कान भरता जा रहा है, भरते चुगली करते एक दिन बेगम से कहा नवाब साहब आज उस औरत के घर गए थे, बगल ही में घर है, वहां चले गए और काफी देर तक वहीं रहे, उसके बाद आए। अब इधर बेगम से नवाब साहब के पास चुगलखोर आया, कहा अब बेगम क्या कर रही है? कहा क्या कर रही है? आज तो बेगम साहब उसी अजनबी मर्द से बात कर रही थी कि आज नवाब साहब का काम तमाम कर दिया जाए, नवाब साहब का काम बस तमाम करने वाली हूं मैं, फिर आपके साथ में रहूंगी। अब ये दूरी, इतनी मोहब्बत थी कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रहते थे। फोन मोबाइल का जमाना था नहीं, वरना हर वक्त बात भी करते थे। याद रखो अब ये दूरी खाई बनती चली जा रही है। नवाब साहब पहले जाते तो बीवी ठंडा पानी पेश करती बड़े प्यार से, पूरे बदन के दर्द का मरहम बीवी की मुस्कुराहट होती। याद रखिए, बीवी खाली मुस्कुरा के बोल दे प्यार से, तो थका मांदा चाहे किसी से झगड़ा करके आया हो, सर दर्द हो रहा दवाओं से ना ठीक हो, लेकिन याद रखो अगर बीवी प्यार से बोल दे मेरे प्यारे शौहर थकावट दूर हो जाती है, अरे मेरे शौहर टेंशन छोड़ो पानी पियो। अब शौहर जब पानी पिएगा, बीवी प्यार और मोहब्बत की बोली बोलेगी, सारी परेशानी सारा टेंशन दूर हो जाता है। बीवी वो होती है, लेकिन अब नहीं। अब नवाब साहब आते हैं, खाना खुद प्लेट धोते हैं, खाना निकालते हैं, और अब वो बेगम दूर बैठी देख रही है, मन ही मन में तो देखो पड़ोसन से मिलके आए हैं, पहले पानी मांगा था, खाना वो भी नहीं मांगते, निकालो खाओ, जाओ पड़ोसन से मांगो। अब मन ही मन में अब इधर ये सोचते कि देखो गैर महरम से मिलके इस हद तक गिर गई कि मुझे खाना पानी नहीं देती, बिस्तर अलग हो गए, इतनी दूरी हो गई, बोलचाल बंद हो गए। अब ये झोला उठाते दुकान चले जाते, कभी खाते कभी बगैर खाए चले जाते, एक दूसरे से बात नहीं करना शुरू छोड़ दिया, अब एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया, खाना मांगना छोड़ दिया। यहाँ तक कि अब इस नौकर ने बताया कि आज आपके गले को काट दिया जाएगा। आपकी बीवी गैर महरम से बात कर रही थी कि नवाब साहब का गला काट दिया जाएगा। अब जब बेगम ने सुना तो कहा अब कैसे होना चाहिए, हमारे नवाब साहब कैसे सुधरेंगे। नवाब साहब
कैसे सुधरेंगे? तो चुगलखोर ने कहा, एक साहब है जो तावीज़ बनाते हैं, अगर नवाब साहब की दाढ़ी के कुछ बाल मिल जाए, चंद बाल, तो उससे एक तावीज़ बनवाई जा सकती है। तावीज़ वाले भी क्या क्या नहीं कर जाते। कुछ इस किस्म के जो बाबा किस्म के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे पर्चा लेके लिख के दे देते हैं कि क्या बताएं, याद रखिए। और वो ऐसा पर्चा लिखते हैं ना, ये लो वो लो, ऐसा अरबी में लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा पूरे दुकान ना नेपाल में ढूंढेगा, हजरत नहीं मिला, कह रहा था नहीं मिलेगा ना, पैसा दीजिए मैं मंगवा दूंगा। बढ़िया, 1000, 1500, 2000, 3000 ये बात सब नहीं। हाँ, कई कई हजार रुपया लेते हैं। कुछ लोग तो ठेका लेते हैं कि तुम्हारे लड़का पैदा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। माशाअल्लाह, कुफ्र है। अब क्या हुआ, एक बेगम के लिए कोई बड़ी दुश्वार की बात नहीं है बाल शौहर का लेना। अब आज बेगम सारी तैयारी कर लेती है, आज मैं बाल ले लूंगी अपने शौहर को। आज हमारी कुछ औरतें माँ बहनें तो खाली इसी चक्कर में रहती है कि हमारा शौहर सुधरेगा कैसे। हाँ, सुधरेगा कैसे, हमारा कहना नहीं मानता। एक भी औरत आई कहने लगी, हजरत ताबीज़ में कहा बात, गुड्डू कब्बा हमारे तरफ मुँह नहीं करते, गुड्डू कब्बा हमारे तरफ मुँह नहीं करते। अच्छा, जब मैंने देखा उसको ऊपर से नीचे तक जो कपड़ा पहनी थी, कलर उसका गायब हो गया कि किस कलर का कपड़ा, इतनी मैल लगी हुई थी, फूल गायब हो गया। मैंने कहा, बहन सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाक साफ रहना आधा ईमान है। तुमने पाक साफ रहना छोड़ दिया, ईमान खत्म हो गया, तो मोहब्बत कम हो गई। पाक साफ रहो, साफ सुथरा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो, नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत को जब उसका शौहर देखे तो उसकी थकावट परेशानी दूर हो जाए, उसकी खूबसूरती को देखकर। लेकिन कौन औरतें, अल्लाह पनाह है, बार तो ईमेल जैसे खेते झौड़ी, कौरैया फंस जा तो न निकल पाओ। अब बताओ, ईमेल में ये ताबीज ना है, ताबीज बनावे लग रह जाओ के गले में टांग दो तो नहीं हो, पूरी किताब। भैया मोहब्बत तो सफाई से होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि कपड़ा नहीं पहनती है, पहनती है। जब नौचंदी जाना होता है, जेठ मेला जाना होता है, तब बढ़िया कपड़ा निकालती है, पहनती है। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, अपने शौहर के लिए श्रृंगार करना, मेकअप करना इबादत है, सवाब का काम है। अपने शौहर के लिए श्रृंगार करो, यहाँ तक कि बगैर शौहर की इजाजत के नफिल नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर तुम शौहर के बगैर नफिल की नमाज पढ़ना चाहती तो इजाजत ले लो, नफिल रोजा रखना चाहते हो तो इजाजत ले लो। अपने शौहर के लिए सजना संवरना। अच्छा, खाली गंधेला पर औरतों के नहीं है, नौजवानों में भी है। मन मा गुटका, मुँह मा गुटका। आजकल हमारे नौजवान कम नहीं बिगड़े हैं। कपड़ा देखो तो लागत है, उजन पैंट पहने लागत है 10-12 कुकुर उनका नीचे, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा। और मोड़म जो बार है, या अल्लाह, किसी जानवर के ऐसा बाल नहीं होता होगा, आधा हरेर, आधा पेड़, आधा उज्जल। अजीब तरह, ये क्या हो रहा है यार, अजीब अजीब मेरे बाल पहने हुए हैं, कान छेदाए हैं, चिमटी लगाते हैं बालों में। बस अब बाकी है नाक छेदा के बुलाका पहनना बाकी है। वो हो जाएगा कुछ दिन, घबराइए ना, हो जाएगा, देख लीजिए। खाली बुलाका। अच्छा, जब से हमारे नौजवानों ने कान छेदाना शुरू किया, हमारी कुछ इस उम्र की नौ उम्र की लड़कियों ने कहा, अब तुम छेदाते हो तो हम क्या करें छेदा के। उन्होंने छेदाना छेदवाना छोड़ दिया, अब नहीं छेदवाते, कान नाक सब।
اللہ جانے کیوں کان چھداتے ہیں. شاید اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں لیڈیز کیوں بنایا تھا, لیڈیز بنا دیتا, تو نہیں بنائے گا تو ہم بن جائیں. تو نہیں بنائے گا تو ہم بن جائیں گے, چھلوا لیں گے, بال بڑھا لیں گے, پتہ نہیں چلتا آگے پیچھے سے دیکھو کہ ہے کون یہ. بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں. ہاں لیڈیز ہے کہ لیڈیز ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. ہنسنے کے ساتھ ساتھ میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ کیا کر رہے ہو آج. کتنی بدبو پھیلا کے رکھا معاشرے میں. پینٹ لمبا پہن لیں تو بھی فیشن ہے. سارے محلہ کا تھوک تھکار سے بٹور کے اسی پینٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں. پینٹ پھٹا پہن لے تو بھی فیشن ہے. کل ایک نوجوان مجھے ملا, میں الٹی بنی ہے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ یہ فیشن ہے. بتائیے, الٹی بنی ہے پہلے تو فیشن ہے. ایسا بال کٹواتے ہیں کہ آدھا بال سر میں ہے, آدھا لگ رہا ہے بھیڑی چڑھ گئی ہے. چٹنی بیار, پہلے لوگوں کے چٹنی بیار ہوتی تھی تو دوا کراتے تھے پیسہ خرچ کر کے. اب پیسہ دے کے سر میں چٹنی بیار پیدا کر رہے ہیں. عجیب طرح کی ماحول ہے ہمارے نوجوانوں میں. اس لیے یہ باتیں پائی جاتی ہے. خالی عورتوں میں ہی غلطی نہیں ہے, مردوں میں بھی ہے. ہاں یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے کہ جب باہر رہیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ فری فائر گیم کھیلیں گے, اور کیا کیا گیم کھیلتے ہیں. دوستوں سے خوب کھیلیں گے, ہنسیں گے, ٹھلائیں گے, مٹن مستی کریں گے اور خوب ہنسیں گے. لیکن جب گھر آئی ہیں تو منہ لٹکائے کے جیسے لاگت ہے کونوں محمد ہوئی تھی نیبو نے چھوڑ دی سے, اس طریقے سے منہ لٹکائے. بات تجربے کی کر رہا ہوں. میں دیہاتی آدمی ہوں, دیہاتی ہی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. گھر پہ آئیں گے تو اس طریقے سے آئیں گے, ارے میرے بھائی اپنے بیوی سے جھوٹ بول کر بیوی کو خوش کرنا ثواب ہے. کیا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. ہمارے قوم کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں, الحمدللہ ماہر بھی, ہر اعتبار سے ہر فن مولا. تقریر لے لیجیے, نقابت دیکھ کر رہے تھے, نقیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. ہاں تو اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول کر بھی, لیکن فراڈی کر کے نہ جھوٹ بولو. مثلا بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر بازار جا رہے تو میرے لیے کچھ مٹھائی لے آنا, کچھ کھانے والی چیزیں لے آنا, فلاں چیز لے آنا. اب اگر نہ لا سکو تو اتنا کہہ دو بیگم کیا کروں, کل جاؤں گا لے آؤں گا, یا وہ دکان بند تھی. یعنی خوش کرنے کے لیے آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دو تاکہ وہ خوش ہو جائے. کیونکہ بیوی کے ناراضگی پہ اور پریشانی پڑ جائے گی. تو بیوی سے مذاق کرنا, خوش رکھنا بیوی کو ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا میں بتا دوں کیسے خوش کیا جاتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں. کتنی بیویاں؟ 11 بیویاں. سب سے کم عمر والی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو جاتی تو سرکار کیا کرتے, یہ کان پکڑتے, اے ننھی منی گڑیا, اور یوں دباتے. اے عائشہ, جب سرکار اس طریقے سے دباتے تو عائشہ مسکرانے لگتی. یوں کان پکڑ کے کان کی جو بالی ہوتے یوں دباتے. اے ننھی منی گڑیا, اے عائشہ, سرکار جیسے اتنا کہتے مسکرانے لگتی. عائشہ سرکار بھی خوش ہو جاتی, عائشہ بھی خوش ہو جایا کرتی. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار اپنے شوہر کے یعنی حضور کے گھر تشریف لائی تو آٹا گوندنا نہیں جانتی تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ گھبراؤ نہ, آٹا گوندنا نہیں جانتی ہو تو میں بتاتا ہوں. سرکار نے عائشہ کو آگے بٹھایا, آٹا میں پانی ڈالا, گوند کے بتا رہے ہیں اے عائشہ ایسے آٹا گوندھا جاتا. کوئی مرد لاک ڈاؤن میں سب لوگ گھر پہ رہے, روٹی اور چرپائی خالی توڑا, فیملی بڑھایا. ہاں لاکھ کو جھاڑو لگایا ہو. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب حضرت عائشہ کھانا بناتی باورچی خانے میں تو سرکار جاتے سبزی کاٹنے لگتے تھے، سرکار بازار سے سبزی لے آتے، جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، سرکار اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لیا کرتے تھے۔ آج اپنے آپ کو مرد کہنے والا وہ اپنے آپ کو مرد کہتا ہے جو ایک گلاس پانی خود لے کر نہ پیے، مجھ پہ تاؤ دیتا کہ ہم مرد ہیں۔ تم ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، عالم ہو، انجینئر ہو، جو کچھ ہو، باہر ہو، دنیا خالی شوہر ہو۔ میاں بیوی کا پیار کیسا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتا ہے مرد کا لباس عورت، عورت کا لباس مرد، ایک دوسرے کے لباس ہے، یعنی رازدار ہے۔ شوہر کے راز کو وہ اور بیوی کے راز کو شوہر۔ اب اگر یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو ان کا لباس اتر جائے گا، یعنی معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں رسوا ہو جائیں گے۔ جو دیکھو اپنے شوہر کو چھوڑ کر اگر میکے بیٹھ جائے تو دیکھیے وہ رسوا ہو جاتی، ذلیل ہو جاتی ہے۔ ایسے رہتی نہ تو کسی مت کچھ کرتی، ان کے گھر والے، ان کی بھاوجی لوگ بھی، بھابیاں لوگ گالی دینا شروع کر دیتے من ہی من میں، اور وہ آدمی رسوا ہو جاتا ہے۔ بیوی والا آدمی کسی کے گھر آئے جائے کام کے لیے تو کوئی شک نہیں کرے گا، لیکن اس کی بیوی میکے بھاگ جائے، 6 مہینہ سال بھر نہ آئے، اگر کسی کے یہاں کام کے لیے جائے تو بھی لوگ شک کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کو سماج میں ذلیل ہونا ہی پڑے گا۔ قرآن نے کہا، قرآن نے کہا ہے۔ لیکن آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کو ہنسیں گے، کھیلیں گے، بات کریں گے، لیکن جب بیوی گھر میں جائیں گے تو دیکھا جاتا ہے ایک دم ناک منہ بھوں پھلائے، موچے میں ڈنڈا باندھ کے آتے ہیں۔ برتن آ گیا سامنے تو لات مارتی ہے۔ گھر میں معلوم نے کیا کرتی ہے؟ برتن یہاں پڑا ہے، سامان یہاں پڑا۔ اب بتائیے، اچھا کچھ عورتیں بھی ایسے ہوتی ہیں، کون عورتیں دیکھ اس کی ہمارا مرد آوا منہ پھلائے تو منہ گھمائے جاتے ہیں۔ یا اللہ، یہ دائم کے منہ دیکھے گوجی نہ ہو، جب یہ آواز ان کے تھوتنے گرا ایسے کہا تو کچھ عورت ایک ہی آواز ان کے تھوتنے گرا رہا تھا، یا اللہ کے منہ دیکھے گوجی نہ ہو۔ تب مردوا بولی کارے کہا تھا تو ایک ہمارے منہ تھوتن لا کے تب لے لے ہو تو میرے کی اصل کے دے ابا لے لے ہو اصل کے دے۔ اب ایسے وقت میں ہمارا نوجوان اصل میں آ جاتا ہے، پھر دینا شروع کر دیتا ہے۔ قائم انصاف کیا دیتا ہے؟ طلاق 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 طلاق، اتنے طلاق دے دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی اب تمہاری بیوی نکاح سے نکل گئی، تم پہ حرام ہو گئی اور اب تمہاری نہیں رہ گئی، اب جائے گا حضرت، کبھی نہیں سلام کیا ہوگا امام صاحب کو، قاری صاحب کو، کبھی نہیں، آج جائے گا حضرت سلام علیکم وعلیکم السلام۔ پھر ایک تو کام بنائے تو اتنی بگڑ گیا ہے ان کا بات کہ ہم اپنی بیوی کا طلاق دے، لیکن کئی طلاق دیے کہ غصہ میں پتہ ہی نہیں چلا کہ طلاق دیا۔ یہ ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں لوگ۔ امام صاحب نے کہا کہ غصے ہی میں تو لوگ طلاق دیتے ہیں، کبھی ایسا دیکھا ہوگا کہ گلریا سے میاں بیوی بس میں بیٹھ کر آ رہے ہیں، دوسرے کو رسگلہ کھلاتے رہے اور طلاق دیتے رہے، کبھی نہیں ایسا ہوا؟ جھگڑا ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے، غصے میں آ کر طلاق دیتے، طلاق ہو گئی تمہاری بیوی، تم پہ حرام ہے۔ کہ حضرت پیسہ لے لو کچھ بنائے دو۔ ارے بھائی وہ کوئی تعبیز تھوڑی بناتے کہ تعبیز بنا دوسرے کو پہنا دو بس۔ امام صاحب نے کہا ضمیر نہیں بیچا انہوں نے۔ جو واقعی اچھے عالم دین ہوتے ہیں، جو مجتہد ہوتے ہیں، وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ کہا نہیں تمہاری بیوی حرام ہے تو حرام ہے۔ اب وہ تلاش کرنے لگا کوئی ایسا مولوی مل جائے، مولانا مولوی جو پیسہ لے، 2.5 قسم جو ہمارا کام بنائے تھے۔ مل گئے تھوڑے، ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی کو دیکھا بس کہا مولانا صاحب ہوا۔ آج کل انڈیا میں ہوتا یہ چل رہا ہے، میڈیا والے بس ٹوپی کرتا بچہ چور ہوئے، ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی ہو، وہ کا مولانا کہہ کے فلاں جگہ پکڑا گیا، زنا میں، بلاತ್ಕಾರ میں، چوری میں، یہ میں، وہ میں، تو مولانا کہہ کے لکھتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ان کو دین کو بدنام کرنا ہے نا۔ اب وہ مل گیا مولوی، کہا حضرت ایک کام بنا دو، کہا بات اپنی بیوی کا طلاق دے دیا ہے، کچھ ایسا کرو کہ طلاق نہ ہو۔ کہ ٹھیک ہے، روپیہ 21,000 لا دی، تمہارا کام ایک دم ہم لوہا کر دے گا۔
अच्छा, मस्जिद में चंदा ना दिया होगा, मौलाना मौलवी को 10 रुपया कभी नहीं नजराना दिया होगा, 21,000 रुपया ला कर नहीं 22,000 दे दिया, कहा हजरत 22,000 ले लो लेकिन काम बना दो। कहा ये बताओ तलाक किस दिन तुमने दिया था? सोच साँच के बताया सनीचर के। कहा सनीचर के तलाक नहीं पड़ती है। कहा कैसे? कहा सब कोर्ट कचहरी बंद रहता है तो तलाक भी बंद रहता है, तलाक नहीं पड़ती है। ले लिया 21-22,000 रुपया, लगा दिया दज्जाली का मोहर। आजकल ये मसला है, अरे मेरे भाई अच्छे आलिम से मसला पूछो, अच्छे आलिम से फातिहा कराओ, जो नमाज ना पढ़ते उसे फातिहा तक ना कराओ, जो वाकई खड़े खड़े वहां पानी पीते नजर आए, चौराहे पे खड़े खड़े चाय पीते नजर आए, उनको सलाम तो सलाम है, उनको बैठने के लिए ना कहो, क्योंकि इनकी वजह से हमारा दीन बहुत बदनाम होता जा रहा है। अच्छा आलिमों को तलाश करो, इन उलमाए किराम को तलाश करो। तो मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अटूट रिश्ता, इसमें प्यार और मोहब्बत पैदा करो, इसलिए कि मियाँ बीवी से घर बनता है, घर से सोसाइटी मुआशरा बनता है, फिर पूरा गांव बनता है, फिर पूरा जिला बनता है, फिर पूरा मुल्क बन जाता है। इसलिए मियाँ बीवी के हवाले से बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, काफी वक्त होता जा रहा है, मैं वो बात पूरी कर दूं। अब क्या हुआ, नवाब साहब कि आज दाढ़ी के बाद कुछ बाल उनकी बेगम काटेगी, इधर इनका कान ये भरा गया था नवाब साहब का कि आपका गला काटा जाएगा। अब वो नवाब साहब गए घर के अंदर, शाम को जो कुछ भी खाना था, खाना आज हजम नहीं हो रहा है क्योंकि आज तो मेरा गला काट दिया जाएगा। इतनी बेवफा औरत निकल गई, इतनी गद्दार निकल गई, गैर के सोहबत में पड़ के, क्या वो मुझसे प्यारा है जिससे बात करती है, इसके कहने में आकर आज मेरा गला काटेगी। बहरहाल बादले ना खास्ता, उन्होंने कुछ खाया, खाने के बाद लेटे, अब नींद नहीं आ रही, नींद कैसे आएगी? मेरे भाई अगर पता चले कि हमारी बीवी हमारा गला काट देगी, अरे गला छोड़ो, कुछ लोग अगर ये जान जाए कि आज हमारी बीवी हमारा मोबाइल चेक करेगी तो नहीं, कितने मैसेज आए किसे किसे, कुछ औरतें होती भी है। अब ये लेटने के बाद एक आंख बंद करती है, एक आंख खोल के देखती है, इसको बंद कर, हम लोग अपनी जबान में कितनी कुकुर निंदिया जी का। अब ये देख रहे हैं कि अच्छा, बीवी को भी यकीन हो गया कि मेरे शौहर सो गए हैं और कोई सी आदत उसने बना लिया। अब उसने हस्तुरा उठाया, चिराग की रोशनी में देख रहा है शौहर, हस्तुरे में जो है साफ करती है हस्तुरे को, उसके बाद दबे कदम शौहर की तरफ आती है, आने के बाद सिरहाने बैठती है, हस्तुरा यूं करके बाल काटना चाहती थी, लेकिन एक चुगलखोर ने कान और भर दिया था, तुम्हारा गला काटा जाएगा। फौरन हाथ को पकड़ा, पकड़ने के बाद बीवी से न पूछा न जांचा, फौरन अपने बीवी के गले पे वो हस्तुरा रेत देता है, गला काट देता है। नेक अच्छी बीवी, शौहर की फरमाबरदार बीवी जाबाहक हो जाती है, कत्ल कर दी जाती है, मार दी जाती है। जब उसके मैके वालों को पता चलता है, दौड़कर मैके वाले आते हैं, नवाब साहब को मार देते हैं। इस तरीके से खानदान की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं, किसी का सर फूटता है, किसी का पैर फूटता है, कोई जेल जाता है, कोई थाना चौकी होता है, अदालतें होती हैं। एक अच्छा खासा खाता पीता जन्नत की तरह घर था, उस घर को तहस नहस करने वाला एक चुगलखोर था। शुरू में मेरी बात चुगलखोरी की हुई थी, आखिर में भी मेरी बात चुगलखोरी पे खत्म हो रही है कि चुगलखोर ना बनो, एक दूसरे को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करो। ये बातें हम फजूल अपना वक्त, आज के दौर में हमारे सबसे ज्यादा अगर फ्री है, इनके पास ज्यादा से ज्यादा वक्त है तो मुसलमान सारा वक्त गुजार देते हैं। कुछ लोग मोबाइल में गेम खेल के गुजारते हैं, कुछ लोग ज्यादातर वक्त चौराहे में बैठ कर चाय की चुस्की लेके गुजारते हैं। अरे मेरे इस्लामी भाइयों, ये वक्त बड़ा पुरफितन दौर है, ये दौर जो है इस वक्त बड़ा जो है पुरफितन और गुनाह से भरा हुआ दौर है। इसलिए अपने आप को संवारो, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दो। शादियों में ज्यादा से ज्यादा, ये इलाका बड़ा मशहूर है नाच में। मैं एक बार आया था, ये गांव बरगदही गांव से उस तरफ एक घर है, वहां मैं मिलाद पढ़ने आया, रत जगह का मिलाद था। मैंने कहा कहाँ गए सब गांव वाले, बहुत देर हो गई। कहने लगे हजरत आज एक मजार इधर है, वहाँ नाच है। मैंने देखा लड़िया में भर भर के लोग जा रहे। हाँ, कोई मेला था, वो मेला के चक्कर में मैं अकेला रह गया, बैठा रहा, फातिहा किया, शीरीनी बटा चले आए। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का।
یہ افسوس کی بات ہے. عورتیں جا رہی نقاب لگا لگا. ایک میں نے بابا کو دیکھا چشمہ لگائے جا رہے تھے. بتائیے ایسے ایسے لوگ ہمارے. اس لیے میرے بھائی آپ اپنے اندر تبدیل آئے. ہمارے ادھر میں جعفر پورہ سائڈ میں رہتا ہوں. ادھر ایک قوم ایک چودھری برادری جس کو کہتے ہیں تھارو, وہ بھگوا پہن کے آتے تھے اور لکڑی بیچنے کے لیے نیپال میں جلاتے تھے. اس کی آج بچیاں آنکھا اسپتال اور بھیڑی ہاسپٹل میں ان کی بچیاں نرس ہیں, ان کے بچے ڈاکٹر ہیں. لکڑی بیچ بیچ کر انہوں نے اپنے بچوں کو بڑھا دیا. آج ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے؟ نہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس ہے, نہ دینی تعلیم ان کے پاس ہے. زمین ہے, مکان ہے, ماں باپ نے بنوا دیا, کچھ کما لیا ہے, بس اتنا ہی ہے خالی. اس لیے میرے بھائی آج اگر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے پوچھوں میرے بھائی یہ بتاؤ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں, وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں. اپنے ماں بہنوں سے کہوں میری ماں بہنوں یہ بتاؤ اگر شوہر کا کپڑا دھوتی ہو, اپنا ہی دھوتی ہو, کپڑا ناپاک ہو جاتا تو پاک کیسے کیا جائے؟ کہیں گے صرف صابن لگا پاک ہو جائے. یہ حالت ہوگی. کتنی افسوس کی بات ہے. اس لیے دینی تعلیم میلاد ہو تو اس میں تھوڑی دیر ہی کے لیے چاہے آؤ, کیونکہ گویا کہ آپ کے لیے مدرسہ ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تعلیم دیا جاتا ہے. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم خیر من العبادہ, عبادت سے بہتر علم ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین. نبی ارشاد فرماتے ہیں دین کی بقا اور دین کا کھمبا علم ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اگر علم نہیں ہے تو نماز آپ کی کیسے ہوگی؟ اس لیے تعلیم کی سخت ضرورت ہے. یہ تعلیم ہی ہمیں بتا رہی ہے. جب ہمارا چھوٹا سا بچہ ایک پیر میں چپل نہیں ہے, پھٹے پرانے میں ہے, اور جب کتاب لے کر سینے سے لگا کر جب مدرسہ کی طرف جاتا ہے, وہ بچہ اپنے ماں باپ کو, قوم کو پیغام دیتا ہے اے میرے ماں باپ ہمارے پرانے کپڑے ہیں, پیروں میں چپل نہیں ہے, لیکن کتاب کو سینے سے لگا کے بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب یہیں تک نہیں رہے گی, آگے قبر تک لے کے جائے گی, قبر تک کام آئے گی. اور آج چلے جاؤ بڑے بڑے کالجوں میں, بڑے بڑے بورڈنگ میں, اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی ہوتی ہیں اور پڑھایا جاتا ہے. وہ کتاب پڑھنے والے جب چلتے ہیں تو کتاب اپنے پیٹھ پہ لادتے ہیں اور قوم کو یہ سبق دے رہے ہیں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ میرے ماں باپ پیسہ خرچ کرنے والوں, یہ کتاب اس لیے پیٹھ پہ لادا ہوں کیونکہ پیٹھ پیچھے رہ جائے گی. یہ کتاب تمہارے قبر تک نہیں جائے گی, تمہارے قبر پہ یہ کام آنے والی کتاب نہیں ہے. وہ ہمارا بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے, آپ مدرسے میں چلے جائیے, نیپال گنج کے دارالعلوم میں چلے جائیے, کم سے کم 100-150 بچے جو پڑھتے نظر آئیں گے, وہ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں. اور ان بچوں میں کالجوں میں چلے جائیے, یوں کرسی پہ بیٹھ کر اور ٹیبل لگا کر پڑھتے ہیں, کبھی جھومتے نہیں ہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو نبی کی حدیث ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دین کا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف جاتا ہے تو حضرت جبریل اپنا پر بچھا دیتے ہیں. نبی فرماتے ہیں جب پر بچھا دیتے ہیں, پھر وہ بچہ مدرسے میں جانے کے بعد جب بیٹھتا ہے, قرآن کو کھولتا ہے, قاعدہ یہ صدر قرآن کو کھولتا ہے, پڑھنے لگتا ہے تو حضرت جبریل جھومنے لگتے ہیں, وہ بچہ بھی جھومنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی دینی تعلیم, دینی ماحول پیدا کرو, اپنے گھروں میں پیار و محبت پیدا کرو. جب محبت پیدا ہوگا تعلیم آئے گی تو پھر دیکھیے دھیرے دھیرے وہ گھر جنت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہر سال جلسہ کرو, ہر 6 مہینے چاہے جلسہ کرو, کم خرچ میں کرو اور اس سے کچھ دینی ماحول پیدا کرو. بڑے بڑے کئی لاکھ روپے والے جلسے کے میں خلاف اس لیے ہوں کہ آپ 3-3, 4-4 لاکھ روپیہ ڈوری لگا کے لوگوں سے لیتے ہو پیسہ, اس کے بعد 3-4 لاکھ روپیہ اٹھاتے ہو, 40,000 ایسے شاعروں کو دیتے ہو. ان شاعروں کو دیجیے, ان کو بلائیے, آپ کے علاقے کے ہیں جو ہر وقت آپ کے کام آنے والے ہیں. ایسے مقررین جو باہر جاتے ہیں, اچھے اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں اور قبولیت کی قبولیت کی ضمانت بنتے ہیں, آپ ان کو بلائیے. آپ ایسے 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہو. میں کہتا ہوں 4 لاکھ روپیہ جو ہے جلسوں میں نہ خرچ کرو, بلکہ اس کا فنڈ بناؤ. بنانے کے بعد اللہ توفیق دے تو ان جلسوں کا پیسہ اکٹھا کر کے لڑکیوں کا یونیورسٹی بنا دو. جب ہماری بچیاں اس میں ڈاکٹر بنیں گی, ہماری بچیاں ماسٹر بنیں گی, ہماری بچیاں عالمہ بنیں گی, تو جلسہ کرنے کے لیے سال میں جلسہ کرو گے. جب ہماری بچیاں پڑھ جائیں گی تو روز ہر گھر میں جلسہ ہوگا, روز ہر گھر میں جلسہ ہوگا. میں کہتا ہوں اور اگر اللہ نے تم کو زیادہ پیسہ دیا ہے, زمیندار ہو,
बहुत सारा पैसा तुम्हारे पास है, उनका फंड बनाओ, उन पैसों का ज्यादा खर्च ना करो जलसों में, ज्यादा खर्च ना करो जुलूसों में, और उसका फंड बनाने के बाद फिर आप एक काम करो, देखो मोहल्ले इलाके में बस्ती में दूर दूर तक कहीं गरीब लड़की की डोली नहीं उठ रही है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसके माँ बाप गरीब है, तो ऐसे जलसे 1000 जलसे कराओगे उतना सवाब नहीं मिलेगा। जिस गरीब लड़की की तुम डोली उठवा दोगे, उसका निकाह करवा दोगे उस पैसे से, कई गुना तुमको इससे ज्यादा सवाब मिलेगा। याद रखिए, ये चाहो तो करा सकते हो, लेकिन अफसोस है आज हमारे कौम के लोग, हमारे अपने लोग, हमारे भाई लोग, हमारे हमदर्द लोगों की हालत ये है, हमारा ज्यादा पैसा मज़ारों पे जा रहा है, नाच नौटंकियों में जा रहा है, चादरें चढ़ाने में जा रही है, वो जा रहा है पैसा। आला हजरत फरमाते हैं जब मजार पे एक चादर चढ़ी है, पुरानी नहीं हुई है, फटी नहीं है, तो दूसरी चादर चढ़ाना फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं अगर तुम मन्नत माने हो 500 की चादर की, तो 500 चादर की चादर न खरीदो। इसलिए कह रहा हूं कि गाजी सरकार के यहाँ मैं पढ़ा हूं 7 साल, मैंने देखा कि जो चादर तुम खरीदते हो मजार पे चढ़ाते हो, उसको लाके फिर टांग के बेचते हैं, एक चादर के 1000 बार बेचा जाता है। चादर न खरीदो, दुपट्टा खरीदो, या चादर खरीदो तो जिस गरीब लड़की के सर पे चादर नहीं है, जिसकी चादर फटी हुई है, उसके सर पे वो चादर डाल दो और दे दो, तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, गाजी सरकार भी राजी हो जाएगा। लेकिन नहीं, खूब रुपया खर्चा करते हैं मज़ारों पे, यही रुपया खर्चा करो मदरसों में, बच्चों के तालीम पे, खूब रुपया दिखाने के लिए। ये जब मदरसे की बात आती है तो हमारे कौम के जमींदार लोग गरीब हो जाते हैं, हजरत क्या करे, पैसा कौड़ी है नहीं। लेकिन जब शादी करना होता है तब देखो, जैसे लग रहा मोदी जी की रैली जा रही है, 50-50 गाड़ी, 25-25 गाड़ी पे बारात जाते हो, तब खूब लुटाते हो। मदरसों पे खर्च करो, तालीम पे खर्च करो, उलमा पे खर्च करो पैसा, शादियों में नहीं, शादियों में नहीं, शादी एकदम कम खर्च में करो, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, ये होनी चाहिए। लिहाजा हमारे कौम के लोग ज्यादातर मज़ारों पे चादरें चढ़ा चढ़ा के, मज़ारों पे ज्यादातर हाजिरी दे के, जो मैं कहता हूँ मज़ार पे जाओ, जाने के बाद माथा रगड़ रगड़ के मर जाओ, फिर भी तुम जन्नत में नहीं जाओगे, क्योंकि रोजे महशर की जागुदाज बहुत, अव्वलीन कोशिश की नमाज बहुत। सबसे पहले अल्लाह ताला ये नहीं तुमसे पूछेगा कि तुमने मज़ार पे क्यों नहीं गए, तुमने गौसे आजम के नाम से नियाज़े क्यों नहीं दिलाया, तुमने जलसा क्यों नहीं किया, जुलूस नहीं किया। अल्लाह सबसे पहले तुमसे नमाज के बारे में पूछेगा, नमाज के बारे में पूछेगा। नमाज नहीं पढ़ोगे तो नहीं बख्शिश होगी। याद रखो, अगर नमाज की अहमियत ना होती तो इमाम हुसैन नमाज में अपना सर न कटाते। अदू थे सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीना वालों गवाह रहे ना, नमाज मेरी काज़ा नहीं है। ये होनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करो और फजूल खर्चियाँ ना करो, और ज्यादा जलसों में भी ना खर्च करो, कम खर्च में मिला शरीफ जलसा किया करो, शादियों में ज्यादा खर्च ना करो, मदरसों पे बच्चों की तालीम पे खर्च करो। अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। 1 घंटा हो गया और जो बातें आपके सामने मैंने पेश की, हत्तल इम्कान इस पे अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े परवरदिगार आलम इन तमाम उलमा के जो है मुराद पूरी फरमाए और तमाम हाज़रीन की हाज़िरी कबूल फरमाए। हमारी माँ बहनें को हज़रत फ़ातिमा का सदक़ा अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन। तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आखिरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े परवरदिगार आलम बारह रहमत अता फरमा दे, बारिश अता फरमा दे। सारी खेतियाँ सूख रही हैं, जानवर प्यास के मारे तड़प रहे हैं, परवरदिगार रहमत की बारिश अता फरमा दे। और हम सब सच्चे दिल से तौबा करते हैं, एक बार तौबा कीजिए, तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली